کیا نام ہے شہنواز نام کے ایک ڈاکٹر نے اس کو قتل کر دیا، اس نے توہین کی تھی، اور توہین بھی ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے واٹس ایپ موجود ہیں، اس کے کیا نام ہے فیس بک موجود ہیں، تمام چیزیں اس کی موجود ہیں، یوٹیوب موجود ہے، ایک نہیں پتہ نہیں کتنی اسے توہینیں کی ہیں، ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے۔ تو لہذا اس پر مستعد ہو کر ہم نے عوام نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، عوام نے کہا نہیں صاحب قانونی مقدمہ درج کرے، اور قانون درج کر کے مقدمہ اس کو بھجوایا کہ جائے کیا نام ہے تھانے کے اندر۔ اب تھانے کے اندر کسی نے اس کو قتل کر دیا، پولیس والے نے، آپ انکوائری کیجیے، تحقیق کیجیے کہ آیا کوئی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا کیا نام ہے اس نے حضور کی محبت میں یہ کام کیا ہے، یہ کام کرنا آپ کا کام ہے۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، ظاہر بات ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس کو دفن نہیں ہونے دیا مسلمانوں نے، اور حقیقت یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اسلام مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفن نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں کچھ لوگوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی اور وہاں کرنا جلانے کی کوشش کی، لیکن جلایا نہیں ہے۔ اب آگ لگائی جا رہی ہے اور اب پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صاحب اس کو جلا دیا اور یہ کر دیا، کوئی نہیں جلایا، بالکل پولیس کی فورس پہنچ گئی تھی، اس کو حفاظت کے ساتھ پولیس نے گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ وہ آج بھی دفن ہے، اس کی آپ لاش کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی نہیں جلایا گیا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کے جو عہدیداران ہیں وہ ملوث ہیں اس آگ لگانے کے اندر۔ ان کو تو چاہیے کہ سیکولر عناصر کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ یہ سارا اس کے پشت کے اوپر قادیانی ہے، اس کا رابطہ تھا قادیانیوں سے، اور قادیانی یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ مبارک ثانی کیس آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اور مبارک ثانی کیس کے اندر کیا نام ہے چیف جسٹس صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کیا نام ہے اس کو چند دن میں فیصلہ سنائیں گے، ابھی تک نہیں سنایا۔ تو کہیں اس کا لنک اس سے تو نہیں ہے کہ کیا نام ہے آگ لگائی جا رہی ہو اور ملک کے اندر اور کیا نام ہے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی اور چیف جسٹس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ اپنا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہ لے کے آئیں۔ تفصیلی فیصلے میں جب آپ نے چند دن کا وعدہ کیا تھا، مجھ سے وعدہ کیا تھا، رفعت الرحمان سے وعدہ کیا تھا، تقی عثمانی صاحب سے وعدہ کیا تھا، ہم سب موجود تھے کیا نام ہے کورٹ کے اندر، مجھے بلایا گیا تھا، میں بھی گیا تھا، میں نے بھی دلائل دیے تھے وہاں، ہم سے وعدہ کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے انشاءاللہ چند دن کے اندر ہم تفصیلی فیصلہ دیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں سنا، جس سے شبہات کچھ بات پڑھ رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو واقعہ رونما ہو گیا، یہ سب قادیانی کی سازش ہے، اس کے قادیان سے روابط تھے اس کے، جس طرح قادیانی توہین کرتے ہیں مذہب کی، اسلام کی، دین کی، وہ بھی اسی طرح ان کے کہنے پر توہین کر رہا تھا۔ لہذا اس صورتحال کو اور صوبے کے کیا نام ہے سردار علی شاہ صاحب ہیں، ضیاء لنجان صاحب ہیں، ان کو تو چاہیے وہاں آگ کو جا کے دبائیں، نہ کہ الٹا آگ کو بھڑکا رہے ہیں جا کے اور الٹی باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب وہ تو پاگل تھا۔ ارے بھائی وہ پاگل تھا تو وہ کیا نام ہے سرجن کیسے بن گیا؟ وہ پاگل تھا تو کیسے اس نے اتنے سارے کیا نام ہے آپریشن کیسے کر ڈالے اور اپنا کلینک کیسے چلا رہا تھا؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا دیا اور کیوں کیا نام ہے اس مسئلے کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسرا مسئلہ کیا ہوا کہ اب جناب وہاں اگر کسی نے کوئی کیا نام ہے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے تو آپ اس کی تحقیق کر کے ان کو گرفتار کریں، لیکن یہ کیا نامعلوم کر کے تمام جناب لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا، اس سے تو مزید اشتعال پیدا ہو رہا ہے۔ آپ تحقیق کریں کہ کون ملوث تھا، اگر کوئی غیر قانونی اول تو غیر قانونی کام کیا صرف ایک تھا ملوث پولیس والا، اس کو پکڑیں آپ، اس سارے لوگوں کو پکڑنے کی کیا مصیبت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انتظامیہ خود آگ لگانا چاہتی ہے، خود اس معاملے کو بڑھانا چاہتی ہے، اور ان کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، اور مقاصد میرے خیال میں یہی معلوم ہو رہے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کے اندر وہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں حکومت کو متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سازش ہے قادیانیوں کی، اس کو سمجھیں اور امن و امان قائم رکھیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان قائم رکھے۔ اس قسم کی جو گرفتاری انہوں نے کی وہ گرفتاریاں ختم کریں، اس سے آگ لگ رہی ہے اور پورے ملک کے اندر یہ آگ پھیلے گی۔ ابھی تک تو صرف عمرکوٹ تک یہ آگ، خدا رہا ایسا نہ کریں، میرے پاس تمام علماء کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، مشائخ کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، پیروں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، مذہبی رہنماؤں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ ہم وہاں جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جلسے شروع ہو گئے، وہاں جلوس شروع ہو گئے، اور یہ صرف جلسے اور جلوس عمرکوٹ تک نہیں رہیں گے، پورے پاکستان میں پھیلیں گے۔ تو کیا آپ عمر ثانی اس کے مبارک ثانی کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا حکومت کو چاہیے، بالخصوص سردار صاحب کو چاہیے، وزیر آپ کے داخلہ لنجار صاحب کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں، صحیح حقائق عوام کو بیان کریں، غلط حقائق بیان کر کے کیا نام ہے لوگ مستحق لوگوں کو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دو اہم معاملات ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ